بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، عزیزان ملت، سلسلے کے مخلص ساتھیوں اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، معیار السلوک کے درس کا سلسلہ جاری ہے. یہ 24واں درس ہے اور اس سلسلے کی کڑی حضرت مولانا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ذکر خیر ہو رہا ہے، اس ضمن میں اس کی آج 13ویں قسط ہے. اس مجلس کا آغاز ہم، جیسا کہ ہماری ترتیب ہے، ہم حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث سے والہانہ محبت. روایت کیا جاتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ دور دراز کوئی شخص حدیث بیان کرتا ہے اور جس کی بابت بہت کم لوگوں کو علم ہے، تو وہ سفر کر کے وہاں تشریف لے گئے. دیکھا کہ ایک شخص قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہے. جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ وہی شخص ہے، تو فوراً واپس پلٹے. ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت، اتنی دور سے جس چیز کی بابت پتہ کرنے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، وہ تو پتہ کرتے چلیے. فرمایا، میں ایسے شخص سے حدیث سننا گوارا نہیں کرتا جو سر عام حدیث کی مخالفت کرے. سبحان اللہ. امام نے قبلے کی جانب تھوکا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو ایسے امام مقرر کرنے کی ممانعت فرما دی. عن السائب بن خلاد وهو رجل من اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان رجلا اما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه حين فرغ لا يصلي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه فأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت أنه قال إنك قد آذيت الله ورسوله. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اور سیدنا سائب بن خلاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص
ایک جماعت کو نماز پڑھا رہا تھا، اس نے قبلے کی طرف تھوک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقتدیوں سے فرمایا کہ آئندہ یہ شخص تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ اس کے بعد اس شخص نے جب نماز پڑھانی چاہی تو ان لوگوں نے اسے نماز پڑھانے سے روک دیا، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے ہی ان لوگوں کو تمہیں امام بنانے کو کہا تھا، اور میں نے ہی ان کو تمہیں امام بنانے سے روک دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے امامت کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اس ممنوع فعل کا ارتکاب کیا اور اس طرح اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی۔ اس حدیث کی تشریح میں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم کو انہی میں سے ایک شخص کو امام بنانے کا حکم دیا۔ وہ نماز پڑھاتا رہا۔ جب کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس کو قبلہ رخ تھوکتے ہوئے دیکھا، لیکن کسی وجہ سے اس کو اس بات کی طرف توجہ نہ دلا سکے۔ پھر جب کبھی ان لوگوں میں سے جن کو اس شخص کے امام بنانے کا حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اس شخص کی امامت سے ان کو منع فرما دیا۔ پھر جب کبھی وہ شخص ان کو نماز پڑھانے لگا تو انہوں نے اس کو امامت سے روک دیا، اور امامت سے روکنے کا سبب بھی بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا ہے۔ پھر وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امامت سے روکے جانے کی خبر دی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں نے ان کو تمہاری امامت کے لیے کہا تھا اور میں نے ہی ان کو منع کر دیا، اور میرے منع کرنے کا باعث یہ ہوا کہ تم نے قبلہ رخ تھوک کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اور وہ شخص جو اللہ اس کے رسول کی تکلیف کا باعث ہوا اس کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کعبے کی سمت کا اور کعبے کی جہت کا بھی ہم کو ادب کرنا چاہیے، نہ اس کی طرف تھوکنا چاہیے اور نہ اس کی طرف پیر کر کے بیٹھنا چاہیے اور نہ لیٹنا چاہیے۔ اور ہمارے اکابرین کا ادب یہ رہا ہے کہ جب وہ لیٹا کرتے تھے تو اس بات کی احتیاط کرتے تھے یا بیٹھا بھی کرتے تھے تو ان کے پیر لیٹنے میں یا بیٹھنے میں کعبۃ اللہ کی سمت پر نہ رہیں۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی واضح ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنا یا قبلے کی طرف تھوکنا یہ خلاف ادب ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں 17ویں مجلس منعقدہ 14 ذی القعدہ 545 ہجری بروز جمعہ صبح کے وقت بمقام مدرسہ قادریہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی عمل کرو دل اور اخلاص سے کرو۔ اے لوگوں، جو بھی عمل کرو دل اور اخلاص سے کرو۔ ظاہری اخلاص یہ ہے کہ ما سوا سے قطع تعلق کر لیا جائے، اللہ کی معرفت
اس کا اصل مقصود ہے۔ میں تم میں سے اکثر کو اقوال اور افعال اور خلوت و جلوت میں جھوٹ بولنے والا دیکھ رہا ہوں۔ نہ تم ثابت قدم ہو اور نہ تمہارے دعوے کا کوئی گواہ ہے۔ تمہارے اقوال ہیں، افعال نہیں۔ اگر افعال ہیں تو اخلاص ہے، نہ تو اخلاص ہے اور نہ توحید۔ پرکھنے کا جو معیار اور کسوٹی ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو اس سے دوری کرے اور اگر تجھے یہی پسند ہے تو اس سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ قبول کر لے یہ چیز کھوٹی ہے، بیکار ہے۔ تیری چاندی کے ٹکڑے عن قریب پگھلاتے اور آگ دہکاتے وقت رسوا اور ظاہر ہو جائیں گے۔ کہا جائے گا کہ دیکھو یہ چاندی سفید ہے اور یہ قلعی سیاہ ہے، یہ ملمع اور ملاوٹ کردہ ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک رخ پھیرنے والا خراب حال میں نکالا جائے گا۔ اسی طرح تمہارے منافقانہ اعمال کے بارے میں حکم ہوگا۔ جو عمل غیر اللہ کے لیے کیا گیا ہے وہ باطل ہے۔ تم محبت اور دوستی کے ساتھ میں عمل کرو اور صحبت اختیار کرو اور اسی اللہ کو طلب کرو جس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم۔ اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے۔ پہلے نفی کرو پھر اس بات کرو۔ جو چیزیں اس کی شان کے لائق نہیں اس کی نفی کرو، جو چیز اس کی شان کے لائق ہیں ان کا اس بات کرو۔ یعنی جو چیز اس نے اپنے لیے پسند فرمائی اور جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پسند فرمایا، جب تم ایسا کرو گے تو اللہ کو کسی کے مشابہ جاننا یا بیکار معطل سمجھنا تمہارے دل سے نکل جائے گا، اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کے نیک بندوں کی صحبت میں نہایت تعظیم اور تکریم اور عزت کے ساتھ میں بیٹھو۔ اگر تم فلاح و نجات چاہتے ہو تو تم میں سے جب بھی کوئی آئے تو حسن ادب کے ساتھ میں آئے، ورنہ نہ آیا کرے۔ تم ہمیشہ فضولیات میں رہتے ہو، تو جس گھڑی میرے پاس آؤ سب فضول کام چھوڑ کر آیا کرو۔ بعض اوقات میری محفل میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قابل احترام اور حسن ادب کے لائق ہوتے ہیں۔ یہ سب تمہاری عقل و فہم سے باہر ہے۔ باورچی اپنے پکائے ہوئے کو جانتا ہے، نان بائی اپنی روٹی کو پہچانتا ہے، صانع کو اپنی صنعت کی پہچان ہے، اور دعوت دینے والا اپنے مہمانوں اور حاضر ہونے والوں کو خوب پہچانتا ہے۔ دنیا نے تمہارے دلوں کو اندھا کر دیا ہے، اسی لیے تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس سے بچو، وہ تمہیں تمہارے نفس پر رفتہ رفتہ قدرت دے گی اور تمہیں اپنے اندر داخل کر لیتی ہے، آخر کار تمہیں ذبح کر ڈالے گی۔ پہلے تمہیں اپنی شراب اور بھنگ پلائے گی، پھر تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیتی ہے اور تمہاری آنکھوں میں گرم سلائی پھیر دیتی ہے۔ جب اس شراب اور بھنگ کا نشہ اترے گا اور افاقہ ہوگا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا نے تمہارے ساتھ کیا ہاتھ کیا ہے۔ یہ دنیا کی محبت اور اس کے پیچھے دوڑنے والے
اور اس کے جمع کرنے کی حرص کا نتیجہ ہے۔ یہ دنیا کا چلن ہے، اس سے بچو۔ اے بیٹا، دنیا سے محبت رکھنے والے کے لیے کچھ بھی فلاح نہیں ہے۔ تو آخرت اور ما سوی اللہ سے محبت کرتا ہے، جبکہ دعویٰ اللہ کی محبت کا کرتا ہے۔ اس میں تیرے لیے کوئی صحت اور نجات نہیں ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ عارف باللہ کا محبت کرنے والا نہ اس کو نہ اس کو اور نہ ما سوی اللہ کو چاہتا ہے۔ جب اس کی محبت کامل اور ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے نصیب میں لکھے دنیا کے عیش میسر آتے ہیں جو خوشگوار اور کافی ہوتے ہیں۔ جب آخرت میں پہنچے گا تو جو کچھ پس پشت ڈال رکھا تھا انہیں اللہ کے دروازے پر پہلے ہی سے موجود پائے گا، کیونکہ اس نے یہ سب کچھ اللہ ہی کی رضا کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ان کے نصیب کی سب چیزیں عنایت فرماتا ہے، حالانکہ وہ ان سب چیزوں سے کنارہ کش ہوتے ہیں۔ دل کے حظ یعنی مزہ باطنی ہیں اور نفس کے ظاہری ہیں۔ نفس کو ان کے حظوں سے یعنی مزوں سے روکنے کے بعد ہی قلب کے حظ حاصل ہوتے ہیں۔ جب نفس کو اس کے مزوں یعنی حظوظ سے روک دیا جاتا ہے تب قلب کے حظوظ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب دل بھی اپنے حظات سے بے پرواہ ہو جائے تو نفس پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اس بندے سے کہا جاتا ہے کہ اپنے نفس کو قتل نہ کر، اس وقت نفس کو اس کے حظات حاصل ہوتے ہیں اور وہ مطمئن ہو کر انہیں لے لیتا ہے۔ اب یہ نفس مطمئنہ ہے۔ تو ان لوگوں سے قطع تعلق کر لے جو تجھے دنیا کی رغبت دلاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی صحبت اختیار کر جو تجھے دنیا سے نفرت دلائیں۔ ہر جنس اپنے ہم جنس کو چاہتی ہے، ایک دوسرے کے پاس آتا ہے، محبت والا محبت والوں کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کا محبوب ان کے پاس مل جائے۔ اللہ کو چاہنے والے اسی کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے، انہیں ایک دوسرے سے قوت عنایت کرتا ہے، خلقت کو دعوت الہی دینے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، خلقت کو ایمان اور توحید اور اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی دعوت دیتے ہیں، ان کے ہاتھ پکڑ کر اللہ کے راستے پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ جس نے خدمت کی وہ مخدوم بنا، جس نے احسان کیا اس کے ساتھ احسان کیا جائے گا، جو کسی کو دے اسے بھی دیا جائے گا، دو زخیوں کیسے کام کرنے سے دو زخی ملے گا، جیسا گرو کے قیامت کے دن ویسا ہی بدلہ ملے گا، جیسے تم ہوگے ویسے تم پر حاکم مقرر کیے جائیں گے، تمہارے عمل ہی تمہارے حاکم ہیں۔ دو زخیوں کیسے عمل کر کے جنت کی امید رکھتے ہو، جنتیوں کیسے عمل کیے بغیر جنت کی امید کیسی؟ جنت والے تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اہل دل ہیں، جنہوں نے دنیا میں رہ کر ظاہری اعضاء کے علاوہ اپنے دلوں سے عمل کیے تھے۔ دل کی موافقت کے بغیر عمل کیا چیز ہے؟ ریاکار ظاہری اعضاء سے عمل کرتا ہے، جبکہ مخلص اپنے دل اور ظاہری اعضاء سے عمل کرتا ہے۔ دل کا عمل پہلے ہوتا ہے، دوسرے اعضاء کا بعد میں۔ ایمان والا زندہ اور منافق مردہ ہے۔ ایمان والا صرف اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، جبکہ منافق خلقت کے لیے عمل کرتا ہے اور اپنے عمل پر خلقت سے تعریف اور عطا چاہتا ہے۔ مومن کا عمل
ظاہر و باطن، جلوت و خلوت، راحت میں، تکلیف میں، ہر جگہ ہر حال میں ایک سا ہوتا ہے۔ منافق کا عمل صرف جلوت میں، لیکن لوگوں کے سامنے اور راحت میں ہے۔ اس پر مصیبت آ جائے تو نہ تو اس کا عمل رہتا ہے اور نہ اللہ کی صحبت و معیت، نہ اللہ پر ایمان رہتا ہے، نہ اس کے رسولوں پر اور نہ اس کی کتابوں پر، نہ اسے قیامت کا دن یاد رہتا ہے، نہیں حساب و کتاب۔ اس کا اسلام صرف اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کی جان و مال سلامت رہیں، نہ اس لیے کہ آخرت میں اس آگ سے محفوظ رہے جو عذاب الہی ہے۔ اس کی نماز اور روزہ اور علم پڑھنا لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہے، وگر نہ خلوت میں وہی مشغل ہے، وہی کفر ہے جو اس کا معمول ہے۔ التجا یہی ہے، اللہم انا نعوذ بک من هذه الحالہ نسألک اخلاصا فی الدنیا و اخلاصا غدا، آمین یا رب العالمین۔ الہی ہم اس حالت میں تیری پناہ مانگتے ہیں اور تجھ سے دنیا و آخرت میں اخلاص کے طلبگار ہیں۔ خاص اللہ ہی کے لیے عمل کرو، اس کی نعمتوں کے لیے نہیں۔ اے بیٹا، اپنے اعمال میں اخلاص کو لازم سمجھو۔ خالق اور مخلوق سے اپنے اعمال کا بدلہ مانگنے سے اپنی نظریں ہٹا لو۔ تو خاص اللہ ہی کے لیے عمل کر، اس کی نعمتوں کے لیے نہیں۔ تو ان لوگوں میں سے ہو جا جو اس کی ذات کو چاہتے ہیں، اس کی رضا مانگ تاکہ تجھے تیرا مقصود مل جائے۔ جب اس کی رضا مل گئی تو دنیا میں بھی جنت مل جائے گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کا قرب اور آخرت میں اس کی زیارت، اور جس جزا کا وعدہ کیا گیا ہے تو وہ ایک بیع اور ضمانت ہے۔ نفس و مال اور جنت اللہ کے سوا کچھ نہیں، سب اسی کا ہے۔ اے بیٹا، اپنی جان اور مال اور اس کے حکم اور تقدیر اور قضا کے ہاتھ میں سونپ دے۔ آج سودا خریدار کے حوالے کر دے، وہ کل تجھے اس کی قیمت چکا دے گا۔ اللہ کے بندوں نے اپنی جانیں، مال اور سودا سب اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ نفس و مال اور جنت تیرے سوا کچھ بھی، جو کچھ ہے سب تیرا ہے، ہم تیری ذات کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔ گھر سے پہلے ہمسایہ اور راستہ چلنے سے پہلے رفیق تلاش کرو۔ اے جنت کے طلبگار، اس کی خریداری اور آبادی آج کے دن ہے، کل نہیں۔ جنت کی نہروں کی کھدائی کا آغاز آج ہی کے دن ہے، کل نہیں۔ قیامت کے دن ایمان کے مطابق ثابت قدمی ہوگی۔ اے لوگوں، قیامت کے دن دل اور آنکھیں پھٹ جائیں گے، اس دن قدم لڑکھڑائیں گے، اس دن ہر مسلمان اپنے ایمان اور تقوی کے بلبوتے پر کھڑا ہوگا۔ قیامت کے دن ثابت قدمی ہر کسی کے ایمان کے مطابق ہوگی۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہوگا کیونکہ ظلم کیے ہیں، اور فسادی اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا کیونکہ فساد کیا اور اپنی اصلاح نہ کی۔ اپنے مالک سے نافرمان ہو کر کیوں بھاگ نکلا؟ اے بیٹا، عمل پر غرور نہ کر، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تم پر لازم ہے کہ اللہ سے خاتمہ بالخیر کا سوال کیا کرو، اور یہ کہ وہ تجھے اپنی طرف محبوب ترین اعمال کے ساتھ اٹھائے اور ایمان پر موت نصیب کرے۔ تو اس بات سے بچتا رہے کہ توبہ کر کے توبہ نہ توڑ دے اور پھر گناہ کی طرف لوٹ جائے۔ کسی کے کہے سنے میں
آ کر توبہ نہ توڑنا، اپنے نفس اور حرص اور عادت کی موافقت کر کے اللہ کی مخالفت نہ کرنا۔ اللہ کی نافرمانی تو آج بھی تجھے دنیا میں ذلیل کرے گی اور قیامت کے دن بھی رسوا کرے گی، اور کوئی تیری مدد نہ کرے گا۔ اللہم انصرنا بطاعتک ولا تخذلنا بمعصیتک وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اپنی اطاعت پر ہماری مدد کر اور اپنی نافرمانی پر رسوا نہ کر، اور ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور دوزخ کے عذاب سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ حضرت محبوب سبحانی 18ویں مجلس میں، جو کہ منعقد ہوئی 16 ذی القعدہ 545 ہجری بروز اتوار بوقت صبح بمقام خانقاہ شریف، ارشاد فرماتے ہیں، ظاہری جہاد اور باطنی جہاد۔ حضرت شیخ قدس اللہ العزیز نے کچھ کلام کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 جہادوں کی خبر دی ہے، ایک جہاد ظاہری ہے اور ایک باطنی جہاد۔ باطنی جہاد یہ ہے کہ نفس اور خواہش اور شیطان اور طبیعت سے لڑو، گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کرو، حرام خواہش کو چھوڑ کر توبہ پر ثابت قدم رہو۔ ظاہری جہاد یہ ہے کہ اللہ کے نافرمانوں سے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے روکنے والے ہیں، ان سے جنگ کرو۔ اور باطنی جہاد ظاہری جہاد سے بہت سخت اور مشکل ہے، کیونکہ وہ ایک لازم شے ہے اور بار بار آنے والی ہے، اور باطنی جہاد ظاہری جہاد سے کیوں کر سخت نہ ہو؟ اس لیے کہ اس میں نفس کو لبھانے والی چیزوں سے، حرام چیزوں کو اور حرام چیزوں سے دور رہنا ہے اور ان کو چھوڑ دینا ہے، اور تمام شرعی احکام کو بجا لانا اور تمام ممنوعات سے باز رہنا ہے۔ چنانچہ جو شخص دونوں جہادوں میں احکام الہی پر عمل پیرا ہو، اسے دنیا اور آخرت دونوں کی جزائیں حاصل ہوں گی۔ شہید کے بدن پر لگنے والے زخم ایسے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں فسد کھولی جائے گی، ان زخموں سے شہید کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اور جو شخص نفس سے جہاد یعنی مجاہدہ نفس کرنے والا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے، اس کے لیے موت ایسی ہے جیسے کسی پیاسے کو ٹھنڈا پانی مل جائے۔ اللہ کے محبوب بندے کے لیے ہر لحظہ ایک خاص امر نہیں ہے۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی چیز کی تکلیف نہیں دیتا مگر تمہیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے کے لیے ہر لحظہ ایک خاص امر نہیں ہے جو دوسری مخلوق اور منافقوں کے علاوہ نفس پر قلبی اعتبار سے لازم ہے۔ اہل نفاق جو اپنی نادانی کے باعث اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، وہ اللہ اور رسول کی اس دشمنی کی وجہ ہے دوزخ میں ضرور داخل ہوں گے۔ اور یہ لوگ دوزخ میں کیوں نہ داخل ہوں گے، حالانکہ دنیا میں اللہ کی مخالفت کرتے رہے اور اپنے نفسوں اور خواہشوں اور حرصوں اور عادتوں اور شیطانوں کی موافقت میں لگے رہے، اور آخرت پر دنیا کو اختیار کرتے رہے۔ یہ دوزخ میں کیسے داخل نہ ہوں گے؟ انہوں نے قرآن کو سنا اور اس پر ایمان نہ لائے، نہ اس کے حکموں پر عمل کیا اور نہ ان چیزوں سے رکے جن سے ان کو روکا گیا تھا۔ اللہ والوں کی تمنا ہے کہ ربانی تابع داری سے کسی وقت بھی خالی نہ رہیں۔ اے لوگوں، قرآن مجید پر ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو، اپنے اعمال اخلاص کے ساتھ میں بجا لاؤ، اعمال میں ریاکاری اور نفاق کو دخل مت دو، اعمال پر خلقت سے تعریف اور اس سے بدلہ نہ مانگو،
مخلوق میں ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، یعنی خاص افراد ہیں جو قرآن مجید پر ایمان لائے اور اس پر خاص اللہ کے لیے عمل پیرا ہوئے، اسی لیے اخلاص والے تھوڑے ہیں اور نفاق والے بہت ہیں۔ اللہ کی تابع داری میں تم کتنے کاہل ہو، اور اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن شیطان مردود کی تابع داری میں کتنے زیادہ مستعد ہو۔ اللہ والوں کی تو یہی تمنا ہے کہ اللہ کی تابع داری میں کسی وقت بھی خالی نہ رہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ تکلیفوں اور قضاؤں اور بلاؤں کو برداشت کرنے، ان پر صبر کرنے سے دنیا و آخرت میں بھلائی بکثرت حاصل ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے تصرفات اور تبدیلیوں میں ہمیشہ اس کی موافقت کرتے رہتے ہیں، کبھی صبر میں اور کبھی شکر میں، کبھی قرب میں اور کبھی دوری میں، کبھی رنج میں اور کبھی راحت میں، کبھی غنا میں اور کبھی فقر میں، کبھی صحت میں اور کبھی مرض میں۔ ان سب کی تمنائیں یہی ہیں کہ اپنے دلوں کی حفاظت اللہ کے ساتھ رکھیں۔ اہل دل کی آرزو یہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ رہ کر اپنی اور خلقت کی سلامتی کی تمنا کریں اور خلقت کی اصلاح و فلاح کے لیے سوالی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کامل نصیب فرمائے، اور جو بھی اخلاص میں ہمارے اندر کمی ہو وہ اللہ دور فرما کر ہمارے اعمال کو، ہمارے ذکر کو، اذکار کو، اور اللہ تعالی ہر وہ کام ہم سے لے جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی منشا شامل حال ہو۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، ہماری نصرت فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کے ساتھ میں اپنی نصرت شامل حال رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔